شادی کے لیے اسلام میں کیا عمر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہوتے ہی نکاح کا حکم دیا ہے۔ بالغ کا مطلب جب نائٹ فال ہو جائے کسی شخص کو، اور لڑکی کو جب مینسز آنا شروع ہوں تو 15 سال میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں 13 سے 14 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو اب میں یہ بات جب کہوں گا تو ایک دم سیکولر لبرل طبقہ چیخ اٹھے گا، ہاں یہ دیکھو اتنی سی عمر میں یہ لوگ شادیوں کی ترغیبیں دیتے ہیں۔ یہ چونکہ مغربی دنیا سے متاثر ہیں، وہ جو کہہ دیں یہ ان کے سامنے دم ہلاتے ہیں۔ امریکہ کی بعض اسٹیٹس میں 16 سال میں لڑکی کو شادی کی اجازت دی گئی ہے۔ اسلام نے تھوڑا سا اور پیچھے لے آئے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ کہتا ہے بھائی جب اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے اس کا مطلب وہ لڑکی بن گئی ہے، اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں۔ تو جب آپ کو بھوک لگنا شروع ہو تو کھانے کا بہترین وقت وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر بلوغت کے وقت شروع ہو جاتی ہے، جو 15 سال یا 14 سال عمر ہے نا، اس میں شروع ہو جاتی ہے نوجوانی کی عمر۔ تو آپ نے نوجوانوں کو خطاب کیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 14-15 سال میں آپ کے پاس روکڑا ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا آپ کو، ابا بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر ظاہر ہے پھر کمانے کی فکر کرے گا، اسٹیبل ہو جائے گا تو ہی کرے گا۔ میرے پاس آ کے پھر نوجوان تنگ کرتے ہیں، میں 15 سال کا ہو گیا، میری شادی کرا دیں، ابا کر نہیں رہے۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ابا کا کام تھا تمہیں پال پوس کے بڑا کر دینا، اب ابا کے ذمے شادی کا خرچہ اٹھانا ابا کے ذمے نہیں ہے، وہ تم اخپل طریقے سے کرو۔ کہتے کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں بھائی میری ہیڈک نہیں ہے کیسے کریں، آپ کماؤ۔ اگر آپ کے پاس کہتے ہیں پھر ہم جب کمائیں گے تو پھر تو ہم 20 سال کے ہو جائیں گے، تو کوئی بات نہیں، پھر 20 سال میں کر لینا۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس میں استطاعت ہے وہ کرے، جب نہیں ہے تو صبر کرے گا اور کیا کرے گا۔ ترغیب تو دی ہے کہ جلد شادی کرو، لیکن اگلا رشتہ بھی تو دے نا آپ کو، تو رشتہ تو جب ہی ملے گا جب آپ اپنے خرچے پہ بیوی کو سنبھالو گے، بیوی کو پالو گے، تب تو کوئی رشتہ دے گا، ورنہ دے گا کون آپ کو؟ لڑکی والوں کو تھوڑی کہا ہے کہ جو بھی 15 سال کا لونڈا لپاڑا ہے اس کو اپنی بیٹی پکڑا دو۔ لڑکی والوں کو تو یہی کہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا نان نفقہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اگر کوئی 15 سال میں اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ کما رہا ہے کھا رہا ہے تو پھر شوق سے کرے، بلکہ ترغیب ہے۔ پھر ابا کو اس کو روکنے کی پرمیشن نہیں ہے، ابا کو روکنے کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو روکیں تو کیوں کر رہا ہے۔ میرے استاد جن سے میں بیعت ہوں، مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کی 15 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں علماء مشائخ۔ یہ تو اب یہاں کے لوگوں میں جو ہے نا سیکولر لبرل طبقے سے لوگ متاثر ہیں، پھر اس عمر میں برائیوں میں پڑتے ہیں، کوئی ہومو سیکشولیٹی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ جو یورپ امریکہ کا حال ہوا ہے وہی لوگ چاہتے ہیں ہمارا حال بھی ہو۔ تو اصل عمر یہی ہے۔ اسی طرح لڑکی کی بھی اصل عمر تو یہی ہے، لیکن اس عمر میں اس کی شادی جب کی جائے گی جب اس کے جوڑ کا اس کو رشتہ ملے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنی سی بچیوں کی شادی آپ کر رہے ہیں، سسرال کا بوجھ وہ اٹھائیں گی، شوہر کا بوجھ اٹھائیں گی، اور یو ہو ہا کر کے۔ میں نے کہا بھائی صاحب ہم یا میں یا شریعت، میں کیا، میں تو شریعت ہی بتاؤں گا نا۔ شریعت جو بالغ بچی کی جلد شادی کا حکم دیتی ہے وہ جب دیتی ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی ملے آپ کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بچی کم عمر ہے، سسرال کے بکھیڑوں میں پڑھ کے یہ سسرال کی ٹینشن نہیں اٹھا سکتی، ساسیں آج کل کھا جاتی ہیں بھائی، ساری ساسیں نہیں، سوری جو میرا بیان سن رہی ہیں ان ساسوں کے علاوہ بات کر رہا ہوں، بعض ساسیں ڈائن کی طرح ہوتی ہیں، وہ اتنی سی بچی کو کھا جائیں گی، تو پھر آپ نہ کریں۔ تو یہ جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی ملے۔ تو الحمدللہ ہمارے خاندان میں بچیوں کی بالغ ہوتے ہی شادیاں ہوئی ہیں، اور بہت اچھی خوشی والی لائف گزار رہی ہیں وہ الحمدللہ، کیونکہ ان کو سسرال اچھا مل گیا، انہوں نے اپنی بہوؤں کو بچیوں کی طرح ہی بیہیو کیا ہے، اور شوہروں نے بھی ان پہ کام کاج کا بوجھ نہیں ڈالا، اس لیے کہ بھائی ابھی نو عمر ہیں، کم عمر ہے، ان کے ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے۔ تو اس عمر میں دوستیاں آج کل شروع ہو جاتی ہیں۔ یورپ امریکہ میں تو بہت ہوتا ہے 13 سال کی بچیوں کے بوائے فرینڈ، اور ایک نہیں 20 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے، اور ان کے فزیکل ریلیشن بھی ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام نے نکاح کی ترغیب دے دی کہ بچی کا گھر بس جائے گا، تو اس پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب کم عمری میں بچی کی شادی ہوتی ہے تو سسرال کے حساب سے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ بہرحال ضروری ہے کہ سسرال اچھا ہو، اسرائیل والا سسرال لاؤ۔ تو اگر نہیں ملتا رشتہ تو پھر تو نہیں کرنی چاہیے بچی کے لیے۔ کم عمری میں اس کے جوڑ کا، اس کو سنبھالنے والا مناسب رشتہ نہیں ملتا تو پھر تو بھائی نہیں کرنی چاہیے، پھر تو 20 سال میں بھی نہ کریں۔ صاحب کہنے لگے نا اتنی کم عمر کی شادی، اگر اچھا رشتہ نہ ملے تو ہم کیا کریں، اس کی شادی جلدی کیسے کریں؟ میں نے کہا بھائی اچھا رشتہ نہ ملے تو پھر 40 سال میں بھی نہ کریں۔ لڑکی کا نکاح جلدی کرنے کی ترغیب اسی صورت میں ہے جب اس کے پیرالل اس کے مناسب رشتہ بھی ملے، اور مناسب رشتے میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ اسے سنبھال بھی پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا۔ تو اگر مل رہا ہو پھر کر دینی چاہیے۔ آج تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ میری دادی بتایا کرتی تھی، میری 13 سال میں شادی ہوئی، ماشاءاللہ کتنی اچھی لائف گزاری انہوں نے، اولادیں بھی ہوئیں اور زندگی کو انجوائے کیا، اور 80-85 سال میں ان کا انتقال ہوا۔ 80 سال کے بعد تو ان کی عمر ہی بڑھنا بند ہو گئی تھی۔ جب بھی پوچھتے تھے ہم کہتے تھے 80 سال، ہم کہتے تھے اماں ہم آپ سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پوچھ رہے ہیں، 80 ہی کی ہیں آپ۔ تو ایسی صحتیں تھیں ان لوگوں کی ماشاءاللہ۔
تو اب ہمیں سارا فطرت سے بغاوت پہ لے جا کے ہمیں برباد کر دیا۔ البتہ یہاں ایک سوال ہوتا ہے بھائی پھر تعلیم کیسے ہوگی، ایجوکیشن کیسے کمپلیٹ کرے گی؟ وہاں میں بار بار کہتا ہوں کہ باپ کا کام ہے بچی کو تعلیم دینا، جب رشتہ آ جائے تو سسرال کے حوالے کرے اور سسرال کو بولے اب کمبخت تو پڑھائے گا اس کو، داماد کو بولے جیسے آپ کی بچی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، اچھا رشتہ آ گیا تو باپ کو چاہیے اب اس کی شادی کر دے اور سسرال سے بولے اب یہ بہو کا خرچہ بقیت تم اٹھاؤ گے، میڈیکل کالج میں جو 2 سال رہیں گے بغیر تو یہ 2 سال کا خرچہ تم اٹھاؤ گے، کیونکہ تمہاری بہو بھی ہے یا میری بیٹی ہے، جب تک میرے گھر میں تھی میں نے پڑھایا ہے، اب تم جیسے بغیرت استغفر اللہ یعنی تم لوگوں کے گھر میں جا رہی ہے تو اب بقیہ خرچہ تم اٹھاؤ گے۔ اگر وہ اٹھانے پر ایگری ہے اس کا مطلب خاندانی لوگ ہیں، لیکن بے شرم لوگ آج کل تیار نہیں ہوتے، ان کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے، وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ باپ کی ہو اور ڈاکٹر بننے کے بعد پیڑے ہم کھائیں، ایسے بے غیرت لوگوں میں شادی کرتے کیوں ہو؟ اچھا بھائی، اچھا میرے بھائی، آئی بروز کے بال اگر زیادہ لمبے ہوں تو ان کو کینچی سے تھوڑا سا تراش لینا کیسا ہے؟ نہیں جی، آئی بروز کے بالوں کو تراشنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی بال خراب ہو گئے ہوں، جیسے بعض لوگوں کے بال کسی بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی وہ وائٹامن شیٹامن کی کمی ہو جاتی ہے، آڑے ترچھے کانٹوں کی طرح ٹیڑے میڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو سیدھا کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں جو آئی بروز بنانے کا حکم دیا، بنانے سے روکا گیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہ جائے۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص قسم کی آئی بروز دی ہے، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے کوئی چینجنگ نہ کریں، جیسے خواتین بیوٹی پارلر میں جا کے باریک بنا لیتی ہیں، دیکھنے میں بری بھی لگتی ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بال آڑا ترشا ہو گیا ہے، بہت زیادہ ادھر ادھر جا رہا ہے، تو اس کو کاٹ لینے میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز پھر تغییر خلق اللہ میں آتی نہیں، اللہ کی تخلیق کو بگاڑا نہیں جا رہا بلکہ سنوارا جا رہا ہے۔ ایک مرد ہے جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے، اگر کسی دعوت یا ولیمے میں وہ آدمی بھی آیا ہوا ہو تو ہم اس دعوت میں جا سکتے ہیں؟ اس شخص کا تو بائیکاٹ کریں، باقی دعوت جس نے کی ہے اس نے تو نہیں 2 شادیاں کی ہوئی نا 2 بہنوں سے، تو آپ دعوت میں جائیں، لیکن وہ جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے وہ اگر دعوت میں بلائے تو کبھی بھی نہ جائیں، کیونکہ یہاں اور اس سے ملے بھی نہیں آپ، کیونکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بہن سے جب شادی ہوئی تو دوسری بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ زنا ہے، تو زنا کو کھلے عام کرنا، اس پہ شادی اور نکاح کا لیبل لگانا، یہ تو کفر ہے ایک طرح کا، تو اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں، اس سے نہ ملیں آپ، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حرام کام اس نے کیا ہوا ہے۔ جب کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بتائیں کہ بھئی یہ زنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس کی برائی نہیں کی تو لوگ اور بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ مجھے پتا چلا، میں حیران ہوا، ایک صاحب نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، پاکستان میں کہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں وہ، میں کیا یعنی اس کو کیا بولے آدمی، تو پتہ چلا جی محترم نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں، 18 لڑکیوں سے افیئر ہے ان کا، اور سب کو بیوی بنایا ہوا ہے، نکاح کیا باقاعدہ سب سے، تو بھائی 4 سے زیادہ سے نکاح نہیں ہوتا، 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن ہیں ایسے لوگ بھی کہ 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے، اور چھپائی بھی ہیں انہوں نے، بتایا نہیں ہے دنیا کو، تو ایک کہیں فلانی جگہ رکھی ہے، ہو سکتا ہے 18 کے 18 کو ہی معلوم نہ ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اتنی بیوی ہیں اس کمبخت کی، تو یہ زنا ہے بھائی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے 4 سے زیادہ آپ نکاح کریں گے تو وہ کلعدم ہے، اس کی کوئی شریعت میں نکاح ہی نہیں شمار ہوگا۔ اسی طرح 2 بہنوں سے نکاح کر لیا تو جب دوسری سے کیا تو وہ نکاح کلعدم ہے، حرام ہے، ہوا ہی نہیں نکاح، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں۔ محمد احمد سہارنپور سے، اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا سارا خرچہ اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہو تو کیا بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ 100% ملے گا۔ والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیٹی ہو، سارا خرچہ بھائیوں نے اٹھایا، تو ایک ہی بیٹی تھی تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ یا میرا خیال ہے والد کے بھائیوں نے اٹھایا ہو، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی چچاؤں نے اٹھایا، تو خرچہ شادی پہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا وراثت بہرحال ملتی ہے۔ تو ایک ہی بیٹی اگر تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی، باقی سارا والد صاحب کے والدین اور بھائی بہنوں میں جائے گا، اور اگر والدین نہیں تھے تو صرف بھائی بہنوں میں جائے گا۔ محمد احمد سہارنپور سے، اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا سچ یہ تو ہو گیا، اچھا اگر بیٹی کے ساتھ بھائی بھی تھے تو پھر بیٹی کو بھائیوں کی نسبت آدھا ملے گا، لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کی شادی پہ جتنا بھی خرچہ کیا ہو وراثت میں اس کا حصہ کم نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں، وراثت بہرحال پوری دینی پڑتی ہے۔ ایک شخص کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیوی بھی زندہ ہے، ماشاءاللہ بیوی زندہ ہے بھائی، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، بہن بڑی 3 عدد شادی شدہ ہیں جن میں 2 بہنیں بیوہ ہیں، 2 بہنیں بیوہ ہیں، ایک کی شادی نہیں ہوئی ساتھ رہتی ہے، بھائی شادی شدہ ہے لیکن بے روزگار ہے، اس کی وراثت میں 1 عدد گھر ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ بھائی صاحب جو سوال تھا وہ تو اتنا سا تھا کہ بھائی کی وراثت میں گھر ہے، وہ تقسیم کیسے ہوگی؟ آپ نے پوری بیوہ ہیں، شادی ہو گئی، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ،
تو وراثت میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، بیوہ ہو گئی ہو یا بیوہ نہیں ہوئی ہو، اپنے میاں کو رنڈوا کر دیا انہوں نے یا جو بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی شادی شدہ ہے لیکن بے روزگار ہے، بھائی کی وراثت میں ایک گھر ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب بھائی کی وراثت میں گھر ہے یا ان بچیوں کے ماں باپ کی وراثت میں گھر ہے؟ تو یہ بھی آپ کا سوال ذرا مبہم ہے۔ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے ماں باپ کی وراثت میں ایک گھر ہے اور 4 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا سوال ہے میرا خیال ہے۔ تو 4 بیٹیوں کو 2/3 وراثت ملتی ہے، یعنی 66.66% ان 4 بیٹیوں میں تقسیم ہوگا، باقی جتنا بھی ہے وہ پھر دیگر وارثوں میں جائے گا۔ اگر آپ ان کی تفصیل بتائیں گے تو میں بتا سکتا ہوں پھر کس کس وارث کو کتنا ملے گا۔ اگر کسی کی اولاد میں ایک بیٹی ہو اکلوتی تو اس کو آدھی وراثت ملتی ہے، ایک سے زیادہ ہوں، صرف بیٹیاں بیٹا نہ ہو، ایک سے زیادہ ہوں تو 66.66% ملتا ہے ان میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ کیا ہم جنت البقیع کی مٹی اٹھا کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن آج کی نئی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے، جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ شرعی مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فحش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں، خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی۔ اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں۔ سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے۔ ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں۔ اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو اطلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے۔ تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے۔ تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں۔ باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے، تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے، اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو، خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے۔ ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے
کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے، بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے۔ تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور اگر ان ائمہ کا مذہب لیا جائے جو منی کو پاک سمجھتے ہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ پاک ہے لہذا اگر یعنی کوئی شخص منہ میں بھی ڈسچارج ہو جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ 100% غلط فتویٰ ہے، اس لیے کہ جو حضرات اس کو پاک کہتے ہیں وہ بھی اس کو خبائث میں داخل کرتے ہیں، حرام چیزوں میں داخل کرتے ہیں، اس کا کھانا یا اس کا منہ میں ڈالنا وہ بھی جائز نہیں کہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ناجائز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسچارج نہیں ہوتا اورل سیکس کے ذریعے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت درجے کا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کے سخت درجے کے مکروہ اور حرام نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ناپسندیدہ اور شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، اور اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام کہ ہاں اس چیز کا تذکرہ بہت ہی محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ اس کی علامت ہے کہ مسلمان معاشرہ اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، تو یہ چیز غیروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے ہمارے معاشرے میں جو ان کی موویز دیکھ دیکھ کے، فوش فلمیں دیکھ دیکھ کے نوجوانوں میں اس چیز نے سرایت کیا، ورنہ یہ انسان طبی طور پر اس عمل سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، کوئی بھی شریف الطبع آدمی ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال علماء اس کو ناجائز اور حرام نہیں سمجھتے، اس لیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن سخت ناپسندیدہ بہرحال ہے اور مکروہ چیز ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب یعنی جو ہے وہ ادخال کیا جائے اس فم کے اندر، اس جو ہے مرد اس میں باقاعدہ جو ہے وہ تلذذ حاصل کرے، اگر ایسا نہ ہو بلکہ باہر سے استمتاع کیا جائے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے عورت کو اس چیز سے گھن آتی ہے کہ وہ اپنے منہ میں اس گندگی کو لے کر جائے، تو پھر بعض شوہر زوجہ کو مجبور کرتے ہیں کسنگ وغیرہ پر، تو یہ کم درجے کی کراہت ہے، یعنی یہ بھی ناپسندیدہ تو ہے مگر یہ اس درجے کا مکروہ، اس درجے کا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ اس صورت میں ہے اس کے مکروہ اور ناپسندیدہ ہونا کہ عورت اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو۔ یہ بات خوب یاد رکھیں، اگر عورت کو اس عمل سے گھن آتی ہے تو پھر مرد بیوی کو اس کام پر مجبور ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نکاح کے جو ایگریمنٹ ہے، مقتضیات ہیں، اس کے خلاف ہے، یعنی یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ عورت اپنے آپ کو ہم بستری سے تو نہیں روک سکتی، مرد جب چاہے گا بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، عورت کو اجازت نہیں ہے، لیکن خاص اس عمل سے عورت مرد کو روک سکتی ہے اگر وہ ذہنی طور پر اس کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے اورل سیکس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ، اس کا بھی مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ بعض مرد اپنی زوجہ کو مجبور کرتے ہیں غیر فطری طریقے سے ہم بستری کرنے پر، پچھلے راستے پر ہم بستری کرنے پر، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں عورت پر اصل حکم یہی ہے کہ وہ ایسے مرد سے طلاق لے لے اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، کیونکہ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اس کام کی مرد کو اجازت دے دے تو کچھ وقت کے بعد اس کی اپنی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، اپنی فطرت بدل جاتی ہے، اور اسے اسی اس غیر فطری کام میں لذت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو گندگی سے بچانا یہ بہت ضروری ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ طلاق کے بعد اس کے دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوگی، تو پھر سخت مجبوری میں اگر مرد اس کو دھمکیاں دیتا ہے مارنے کی یا طلاق کی، تو ایسی مجبوری میں پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گناہ صرف مرد کے کندھوں پر ہوگا۔ ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے اس آیت میں کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا بنیادی مقصد حرث بتایا ہے، یعنی نسل بڑھانا۔ یہ جو فیملی پلاننگ والے آج جس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یہ جو پوری دنیا میں ایک تحریک چل رہی ہے، یہ قرآن و سنت کے 100% خلاف ہے۔ قرآن کے واضح نصوص اور احادیث تو اس بارے میں بہت ہی تفصیل سے ہیں۔ میری جو کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت کیوں، اس میں تقریباً 50 صفحے میں نے صرف اسی پر لکھے ہیں کہ اسلام نسل بڑھانے پر بہت زیادہ حریص ہے، اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی نسل بڑھے، اور اس پر جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہوگی، تربیت نہیں ہو سکے گی، اس تحریر میں ان تمام باتوں کے جوابات ہیں، تو وہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہاں اس تفسیر میں اتنا زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس 50 صفحوں کی تحریر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، اس خلاصے میں بھی اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ رزق کم پڑ جائے گا اور جو ہے وہ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے اگر نسل بڑھے گی، یا بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہو سکے گی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں نقطہ بعد الوقوع، کہ ایک کام الٹا پہلے ہم نے کر لیا ہے
اب اس غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے ہم بہانے تلاش کر رہے ہیں. تو یہ نسل مسلمانوں میں جو کم ہوئی ہے اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر 2 بچوں والی پالیسی پر لوگ آ رہے ہیں. اب جب آ رہے ہیں تو اس کے پھر جو ہے نا وہ اس کو صحیح کرنے کے، اپنے غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ بھی تربیت نہیں ہو سکتی ہے، اس آمدن میں ہم گزارا نہیں کر سکتے. تو یہ سارے دلائل کا جواب آپ کو میری انشاءاللہ اس تحریر میں ملے گا. بہرحال ہم چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سارے دلائل ایک طرف اور قرآن و سنت ایک طرف. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ نساؤکم حرث لکم، عورت کا بنیادی مقصد دیگر جیسے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں بہت بڑا مقصد کیا ہے کہ وہ نسل بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس سے ہم بستری بھی اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ تمہارے ہاں اولاد پیدا ہو، نہ یہ کہ اس نیت سے ہو کہ اولاد کو تم روکو. باقی اولاد روکنے کے فقہی حکام کیا ہیں، کن صورتوں میں وقتی ضرورت کے پیش نظر اولاد آپ روک سکتے ہیں، وہ ضرورت پڑنے پر آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے.